لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق العباد وصاقه البلاد ومسيل الوهاد ومغزل النجات. ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء. هو الأول ولم يزل والباقي بلا أجل. خرت له الجباه ووحدته الشفاء. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الحجازي العربي الرسول المؤيد والنبي الممجد المصطفى الأمجد صاحب التاج والمنبر والقطبة والمقبر والجبين الأطهر والحسب الأشهر والنسب الأنور والخد الأحمر سيدنا ومولانا وهادينا والشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين وعلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحبة الوحي وخزان العلم ومنتهى العلم وأصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم وأناصر الأبرار ودائم الأخيار وساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين وعلى أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى وذوي النهى وأولي الحجاب وكهف الورى وورثة الأنبياء ومثل الأعلى والدعوة الحسنى وحجج الله على أهل الدنيا وعلى صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والصلح الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والآثار الباقرية والعلوم الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة المهدوية ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وولايتهم ومقصر في حقهم أجمعين من حين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. صلوات پڑھیں پر محمد.
گزارش یہ کی جا رہی ہے آپ حضرات تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو کوئی زحمت نہ ہو. مل کر امام عصر کے ظہور میں تاجیل کے لیے بآواز بلند صلوات. الحمدللہ سلسلہ گفتگو اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے اور آپ حضرات جس توجہات کے ساتھ مجھ جیسے کجمل بیان کو سماعت فرما رہے ہیں یہ آپ کی کرم افزائی اور حوصلہ افزائی ہے. میں اول دعا گزار ہوں اپنے ان بزرگان کے سایہ مدام کے لیے کہ جن کی خصوصی شرکت میرے لیے باعث حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور جن کی دعائیں میرے مستقبل کے لیے شمع روشن بنتی جا رہی ہیں. اور میں ثانیاً شکر گزار ہوں اپنے ہمسن اور کمسن بھائیوں کا کہ جو اس توجہ کے ساتھ اس پراشوب ماحول اور اس بزی لائف میں اتنا وقت نکال رہے ہیں کہ وہ فرش عزائے حسین پر تشریف فرما ہے اور ان بیانات کو سماعت فرما رہے ہیں اور اپنے بہترین حافظے میں اسے محفوظ فرما رہے ہیں. ظاہر ہے کہ عنوان گفتگو آپ کے درمیان روشن و واضح ہے اور اسی پر مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ فرش عزا کا عنوان، عزا خانوں کی اہمیت، مجلسوں کا تصدق اور مجلسوں کا تقدس یہ ہے کہ انسان یہاں سے کربلا تک پہنچے اور کربلا اس لیے سجائی گئی کہ وہاں سے خدا تک پہنچے. اور میں مسلسل آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کربلا کا فرش عزا سے وہی رشتہ ہے جو کسی بھی شہر کا اس کے دارالحکومت سے ہوتا ہے. یعنی گویا یوں کہہ دیا جائے کہ یہ فرش عزا نہیں ہے بلکہ کربلا کو ریپرزینٹ کرنے کی جگہ ہے. یعنی ہم فرش عزا سے کربلا کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب کربلا کو ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے تو کربلائیوں کو بھی ہمیں ریپرزینٹ کرنا ہے. توجہ کیجئے گا، صرف کربلا میں سمجھتا ہوں شاید اس میں گونج تھوڑی زیادہ اور اس کو کم کرا. مل کے صلوات پڑھے محمد آل محمد. میری آواز آپ تک بالکل کلیئر پہنچ رہی تو مل کے صلوات پڑھے بآواز بلند. ظاہر ہے کہ یہ انسانی کی ہاتھ کی بنی ہوئی شے ہے اور اتفاق سے یہ ہے کہ یہ میڈ ان یہودیت ہے تو زیادہ دن اس پر بھروسہ بھی نہیں کیا جا سکتا. اور مجھے علامہ ابن حیدر صاحب یاد آ رہے ہیں. بزرگان سے میں نے ان کا نقطہ سنا کہ وہ ایک دن مجلس خطاب کر رہے تھے اور بیچ میں مائک ڈسٹرب کرنے لگا تو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی غلطی تو ہماری یہ ہے کہ ہم نے اس جیسے کو منہ لگا لیا ہے. اور دیکھو اگر منہ لگا لیا ہے تو دوسروں کے کان تک وہی پہنچانا جو ہم کہہ رہے ہیں. تو لہٰذا اس کا کام صرف وسیلے کا ہے. بہرحال توجہات اگر مفضول نہیں تو گفتگو آپ تک پہنچے گی. تو کربلائیوں کو بھی ریپرزینٹ کرنا یہ ہمارا ہی کام ہے اور یہ ہمارے ہی اوپر کی ذمہ داری آتی ہے کہ ہم کربلائیوں کی بھی شناخت کرائیں. اصل میں یہ سارا سسٹم، یہ سارا نظام بنایا اس لیے گیا کہ ہم اپنے عقائد کی اصلاح کریں اور اپنے آپ کو ان وسائل کے ذریعے خدا سے قریب کرتے چلے جائیں. یہ فرش عزا، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ مرثیہ، یہ سوزخانی، یہ سلام، حد یہ ہے کہ مجلس کے بعد تبرک میں تقسیم ہونے والی چائے بھی اس سلسلہ نظام کا حصہ ہے. لہذا اسے بھی بطور ایسے ہلکے میں یا بالکل سکت کے عالم میں اسے نہ لے لیا جائے بلکہ یہ سب دستگاہ حسینی کا حصہ ہے. اور دستگاہ حسینی کی ایک ایک شے کربلا کے ذریعے متبرک ہوتی چلی جا رہی ہے. ذکر کربلا کے ذریعے متبرک ہوتی چلی جا رہی ہے. تو بھئی اب ہم کربلا سے یا ذکر عاشور سے، یہاں جو ذکر کربلا بیان ہو رہا ہے، اس سے کیسے اپنے نفوس کو پاک کریں اور کیسے ہم خدا کی معرفت حاصل کریں اور کیسے ہم اپنے عقائد کی اصلاح کریں.
تو دیکھیں اس کے لیے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم کربلا کو سرسری نگاہ سے نہ دیکھیں بلکہ غور کی نگاہ سے دیکھیں، توجہ کی نگاہ سے دیکھیں۔ اور اسی لیے یہ فرش اعضا سجایا جاتا ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر کربلا پہ ڈسکس کریں، کربلا پہ توجہ کریں، کربلا پہ غور کریں۔ جب اس کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ جہاں کربلا بیان ہو رہی ہے تو پھر خود کربلا کی عظمت کیا ہوگی کہ جہاں عقائد کی حفاظت ہو رہی ہے، عقائد کو بچایا جا رہا ہے، شریعت کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں یہاں پر آنے کے بعد ان تمام نکات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کربلا میں ہے۔ دیکھیں کربلا میں صرف یہ نہیں دیکھنا ہے کہ صاحب انہیں شہید کر دیا گیا، انہیں شہید کر دیا گیا، ان پر ظلم ڈھائے گئے۔ کربلا میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کنہیں شہید کیا گیا، کن پر ظلم ڈھائے گئے، کن کو کربلا میں امام حسین لائے تھے۔ بظاہر اگر ہم کربلا کے اوپر غور کریں تو کربلا پنجتن سے خالی نہیں نظر آتی ہے۔ آپ اگر غور کریں تو ہو سکتا ہے آپ کا قبلہ کربلا میں تو پنجتن کی ایک فرد صرف امام حسین موجود تھے، لیکن نہیں، نظام کربلا میں ایسا انتظام کیا گیا کہ جہاں پنجتن کی فرد حسین موجود ہے تو ان پنجتن میں سے 4 تجسم اور 4 نوری مخلوقات کی شبیہات کو کربلا میں رکھا گیا۔ آپ ذرا دیکھیں اللہ نے کیا بہترین انتظام کیا۔ ظاہر ہے کہ جناب سیدہ پہلے پوچھ چکی تھی کہ کیا میں ہوں گی، تو پیغمبر کہہ چکے کہ نہیں آپ نہیں ہوں گی، تو ظاہر ہے کہ جب جناب سیدہ نہیں ہے تو کربلا میں نہیں ہے، یعنی ظاہری طور پر۔ لیکن اللہ نے جو انتظام کیا کہ کربلا ایک ایسے مشن کا نام ہے کہ جو انبیاء کی محنتوں کو محفوظ کرنے والا ہے، جو انبیاء کی محنتوں کو بچانے والا مشن ہے، تو لہذا اس مشن میں پنجتن کو شامل رکھا جائے، ولا شبیہن پنجتن کو شامل کیا جائے، اس لیے کہ کائنات کا کوئی بڑا مارکا بھی بغیر پنجتن کے حل نہیں ہوا۔ چاہے چادر تطہیر ہو وہاں بھی پنجتن نظر آئیں گے، میدان مباہلہ ہو وہاں بھی پنجتن نظر آئیں گے، آسمان پہ آدم کا امتحان ہو وہاں بھی پنجتن نظر آئیں گے، نوح کو سفینے میں کیلیں لگانی ہو وہاں بھی پنجتن نظر آئیں گے۔ اب یہ تو ضروری نہیں ہے کہ میں ایک تاریخ کو آپ کے درمیان بولتا چلا جاؤں۔ موسیٰ کو دعا مانگنی ہو وہاں بھی پنجتن نظر آئیں گے، اللہ کو عرش کو سجانا ہو وہاں بھی پنجتن نظر آئیں گے، دروازہ جنت پہ کچھ لکھنا ہو وہاں بھی پنجتن نظر آئیں گے، وسیلہ بنانا ہو وہاں بھی پنجتن نظر آئیں گے، نبی کو دین پہنچانا ہو وہاں بھی پنجتن نظر آئیں گے۔ یعنی اللہ نے ہر مارکے میں پنجتن کو رکھا، تو پھر کربلا کو کیسے پنجتن سے خالی کیا جا سکتا ہے؟ اگر ہم غور کریں تو علماء نے ایک بات بڑی پیاری لکھی کہ حسین جن کیریکٹرز کا انتخاب کر کے کربلا میں لا رہے ہیں، جن جسموں کو منتخب کر کے، جن ذوات کو مقدم منتخب کر کے کربلا میں لا رہے ہیں، وہ کوئی عام ذوات نہیں ہے بلکہ اپنے اندر وراثت پنجتن رکھتی ہیں۔ نہیں پہنچے آپ، مجھے یقین ہے بزرگان پہنچ رہے ہیں، میں ذرا اپنے نوجوانان سے توجہ چاہتا ہوں۔ آپ کربلا کی ان ذوات پہ غور کریں تو سب سے پہلے علم کربلا کو سنبھالنے والی ذات جنہیں ہم اور آپ جناب زینب کہتے ہیں، زینب صرف زینب نہیں ہے، ثانیہ زہرا بھی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے زہرا کو رکھا اور ثانیہ زہرا کو بنا دیا، یعنی زینب کربلا میں شہزادی زہرا کی نیابت میں موجود ہے۔ اب آئیے دوسری کڑی جنہیں امیر المومنین کہا جاتا ہے، ظاہر طور پر وہ کربلا میں موجود نہیں ہے، لیکن ایک اور کردار کربلا کا علم کردار ہے کہ جسے علمدار کہا جاتا ہے، جسے ہم اور آپ جناب عباس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ کردار کا نام عباس ہے، لقب ثانیہ حیدر ہے۔ اس کا مطلب عباس کی شکل میں علی کی وراثتیں بھی موجود ہے۔ اور رہی قاسم کی بات تو قاسم کو تو خط ہی مل چکا ہے کہ تم میرے نائب ہو۔ بھائی آپ پہنچ رہے نہیں پہنچے؟ جناب قاسم کو مولا حسن نے خط ہی لکھ کے دے دیا ہے کہ آپ میرے نائب ہیں۔ اب رہا پنجتن میں ایک مسئلہ، وہ رسول
رسول کی شبیہ کربلا میں موجود ہے یا نہیں؟ غور کیجیے، میں آ رہا ہوں اردو پہ۔ کیا رسول کی شبیہ کربلا میں موجود ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ جناب سیدہ کی شبیہ کربلا میں نظر آئی، جنہیں زینب کہا گیا۔ حسن کے منہوم کربلا میں نظر آئے، جنہیں قاسم کہا گیا۔ بھائی مولا کائنات کے نائب کربلا میں نظر آئے، جنہیں ثانی حیدر عباس کہا گیا۔ کربلا نگاہوں سے رسول کو ڈھونڈ رہی تھی، پیغمبر خدا کو ڈھونڈ رہی تھی۔ حسین نے آواز دی، انی ارسل علیکم اشبہ الناس خلقا وخلقا منطقا برسول اللہ۔ اے گروہ ظالم گواہ رہنا، میں تمہارے درمیان اپنے اس جوان بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو بولتا نبی کی طرح ہے، دکھتا نبی کی طرح ہے، چلتا نبی کی طرح۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شبیہ رسول علی اکبر رسول کی طرف سے موجود ہے، ثانی زہرا فاطمہ کی طرف سے موجود ہے، جناب قاسم مولا حسن کی طرف سے موجود ہے، جناب عباس شبیہ حیدر کرار ثانی حیدر کرار موجود ہے، اور پنجتن کی مرکزی کڑی خود حسین بھی موجود ہے۔ اس کا مطلب پنجتن کربلا پنجتن سے خالی نہیں ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ لوگ کربلا کو پنجتن سے الگ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں۔ میاں کربلا میں صرف حسین کی جنگ نہیں تھی، پنجتن کی جنگ تھی۔ نہیں غور کیجئے گا، کربلا صرف حسین کی جنگ کا نام نہیں ہے، پنجتن کی جنگ کا نام ہے۔ اگر اکبر پہ تلوار اٹھائی جا رہی ہے، اس کا مطلب ذہن میں رسول ہے، تبھی اکبر پہ حملہ ہو رہا ہے۔ عباس پہ تلوار اٹھائی جا رہی ہے، اس کا مطلب ذہن میں علی ہے، تبھی تلوار چل رہی ہے۔ پنجتن کی مرکزیت کی شبیہ لے کر حسین کربلا میں آ رہے ہیں اور زمانے کو بتانا چاہتے ہیں کہ دین کبھی بغیر پنجتن کے پہنچا ہی نہیں ہے۔ رسول نے دین پہنچانے کے لیے بھی پنجتن کا سہارا لیا، حسین نے اسلام بچانے کے لیے بھی پنجتن کا سہارا۔ بھائی غور کیجئے گا، یہ کربلا کو اس منظر سے بھی دیکھا جائے کہ جو شخصیات کا انتخاب کر کے کربلا میں لایا گیا وہ پنجتن کی شبیہوں کے طور پہ وہاں لائے گئے۔ اور قبلہ یہ جملہ جناب علی اکبر کے آج ہمارے کچھ جوانوں نے خواہش کی تھی کہ قبلہ اگر ہو سکے تو اس موضوع کے تحت آپ جناب علی اکبر کے کچھ فضائل پڑھ دیں، اس لیے کہ بہت کم جناب علی اکبر کے فضائل سننے میں آتے ہیں۔ تو میں نے بھی یہ سوچا کہ اس موضوع کو ذرا اس طرف کر لیا جائے، لیکن ذرا غور کریں کہ کربلا صرف پنجتن کے کردار سے خالی نہیں ہے۔ اور یہ جملہ جو ہم کہہ دیتے ہیں کہ علی اکبر شبیہ رسول ہے، یہ کسی کی خطابت نہیں ہے۔ قبلہ تشریف فرما ہے، میری تائید فرمائیں گے، اس بات کو، اس جملے کو خود نص امامت کہا جاتا ہے، امام کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے۔ جب امام حسین نے جناب علی اکبر کو مقتل کی طرف روانہ کیا تو جملہ فرمایا، اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول اللہ، میں اسے بھیج رہا ہوں۔ اچھا جملہ بدلوں، پورا جملہ امام کا ادا کروں۔ امام نے فرمایا انی ارسل الیکم، میرا رسول جو تمہاری طرف جا رہا ہے، اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا، یہ جو میرا رسول ہے، رسول کا معنی عربی میں ہوتا ہے جسے بھیجا جائے، اسی سے لفظ بنا ہے لفظ ارسلہ۔ حسین کہہ رہے انی ارسل الیکم، میں تمہاری طرف رسول بھیج رہا ہوں۔ کون رسول؟ اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول اللہ، کہ جو سب سے زیادہ شبیہ ہے رسول کی۔ کس کس چیز میں شبیہ ہے؟ فرمایا جو صورت میں محمد کے جیسا ہے۔ دیکھیں قبلہ، یہ وہ شاعری نہیں ہے کہ جہاں آپ حد سے بڑھ کے کہہ دیں کہ میرا محبوب چاند کے جیسا ہے۔ یہ ہمارے یہاں اجازت ہے کہ ہم کسی کو چاند بنا دیں، کسی کو سورج بنا دیں۔ امامت کی زبان پہ وحی کا پہرا ہوتا ہے۔ امام جب بولتا ہے تو وہی بولتا ہے جس کے پیچھے حقیقت ہوتی ہے۔ اگر امام کسی کو شبیہ رسول کہہ رہے ہیں تو پھر ہے، نہیں غور کیجیے، توجہ کیجیے گا، اگر امام کسی کو شبیہ رسول کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شبیہ رسول ہے۔ اچھا صرف
شبیہ کہتے تو ممکن ہے کچھ لوگ اس جملے کی تشریح یوں کرتے کہ ہاں صاحب شبیہ تو بہت سارے لوگ ہیں شبیہ رسول، اور تاریخ نے بھی لکھا، علماء اہل سنت نے لکھا کہ دیکھیں کائنات میں کوئی رسول کا شبیہ نہیں تھا مگر یہ کہ حسن آدھے رسول کی شبیہ تھے۔ توجہ کیجئے گا، یہ جملہ علماء اہل سنت کا ہے۔ جب انہوں نے رسول کی تعریف بیان کی اور مولا حسن اور مولا حسین کی تعریف بیان کی، کہنے لگے سر سے لے کر سینے تک حسن شبیہ رسول تھے اور سینے سے لے کے قدم تک حسین شبیہ رسول تھے۔ میں نے کہا کوئی انکار نہیں، آپ کی تعریف بہت صحیح ہے، لیکن ایک جملہ مجھے بھی کہنے دیجئے، آدھے حسن اور آدھے حسین مل کر رسول کی پوری شبیہ ہے۔ چاہے جملہ آپ تک پہنچ جائے، آدھے حسن اور آدھے حسین مل کر رسول کی پوری شبیہ ہے۔ بدلو جملہ، دو امام مل کر رسول کی شبیہ ہوتے ہیں، دو امام مل کر رسول کی شبیہ بنتے ہیں، اکبر اکیلے رسول کی شبیہ آپ محسوس کیجئے گا، پیغمبر کی شبیہ ہے اکبر۔ کیسے؟ اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا۔ پھر تین تشریح کی امیر المومنین کے بیٹے نے، جانتے تھے میرے مولا کہ ہو سکتا ہے اس جملے سے کچھ لوگ بہت ہی سرسری طور پر گزر جائیں، لہذا حسین چاہتے تھے کہ اس جملے پر رک کے غور کیا جائے کہ میرا بیٹا ہے کیا، میری بیٹے کی شخصیت کیا ہے۔ فرمایا اشبہ الناس خلقا، خلق میں میرا بیٹا نبی کا مشابہ ہے۔ خلق کسے کہتے ہیں؟ عام طور پہ یہاں معنی کیا گیا صورت کا، کہ صورت میں، تو بھئی صورت بھی تو عربی لفظ ہے، وجہ بھی تو عربی لفظ ہے۔ اگر رسول کہنا، نبی کہنا چاہتے، میں امام کہنا چاہتے تو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اشبہ الناس وجہا برسول اللہ، میرا بیٹا چہرے میں رسول کا مشابہ ہے۔ بھئی بہت رہی عربی کی نزاکت۔ یا اگر کہنا چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے اشبہ الناس صورتا برسول اللہ، میرا بیٹا صورت میں رسول کا مشابہ ہے، لیکن کیا کہا؟ خلقا، خلقت میں رسول کا مشابہ ہے۔ جاؤ بات کرو خلقت رسول پر کہ خلقت رسول کیا ہے۔ ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ جب خلقت رسول کی بات ہوئی تو اللہ کہتا نظر آیا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے اس حضور کے نور کو خلق کیا۔ جی کون سا نور؟ کا اتنا خوبصورت نور تھا کہ اللہ کو کہنا پڑا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ کہ کون ہے پیغمبر کی خلقت کیا ہے؟ کہ جی وہی پیغمبر کہ جب چادر اوڑھ کے سو جائے تو قرآن کہتا ہوا نظر آئے یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر قم اللیل، اے چادر اوڑھنے والے نبی۔ عجیب معاملہ ہے، جب پیغمبر کچھ بھیجتے نظر آئے تو قرآن کہتا ہوا نظر آئے وما رمیتا، پیغمبر تم نے نہیں پھینکا، یہ پتھر تو ہم نے پھینکا۔ یعنی جس کی خلقت کا عالم یہ ہے کہ چہرہ قرآن کی آیت، ہاتھ قرآن کی آیت، قدم قرآن کی آیت، زبان قرآن کی آیت، آنکھیں قرآن کی آیت، لہجہ قرآن کی آیت، صدق جو غور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ جب پیغمبر کے سینے کی بات ہوئی کہ علم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ جب چہرے کی بات ہوئی تو کہا والشمس وضحاها، جب نبی کے وجود کی بات ہوئی کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے۔ جب اختیار کی بات ہوئی تو کہا ما آتاکم الرسول فخذوه، اور جب انضباط و اہتمام کی بات ہوئی فما انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی ربک سراجا منیرا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی چلتے رہے، قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہی، نبی کا قصیدہ بنتا رہا، نبی کرتے رہے، قرآن قصیدہ پڑھتا رہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی علت غائیہ شجاعت کہا، کبھی امیر کائنات کہا، کبھی علت غائیہ ممکنات کہا، کبھی نحوس لم یزل کہا، کبھی بحر سخا کہا، کبھی کرم و وفا کہا، کبھی وجود عطا کہا، کبھی شفع انما کہا، کبھی شعار حلقہ کہا، کبھی مظہر عجبہ کہا، کبھی صاحب صدق و صفا کہا، کبھی صادق الوعد کہا، کبھی امین کہا، کبھی علت غائیہ شجاعت
کرم کہا، کبھی شاہ ذی الحشم کہا، کبھی دافع رنج و محن کہا، کبھی صاحب براق کہا، کبھی صاحب معراج کہا، کبھی لولا کا لما خلقت الافلاق کہا۔ لغات خالی ہو جائے القاب محمد ختم نہ ہو، لغات خالی ہو جائے تصویر محمد ختم نہ ہو، لغات ختم ہو جائے نعت محمد کا حق ادا نہ ہو، اس لیے کہ جس کا پہلا نعت کو خدا ہو، میں اس نبی کی کیا وصف کروں، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ اگر میں وصف نبی کر رہا ہوں تو ذہن میں علی اکبر ہونا چاہیے۔ نہیں میرا جملہ پہنچا ہی نہیں، میں جملہ واضح کر رہا ہوں۔ بھائی وہ حسین ابن علی کہہ رہے ہیں کہ اشبہ الناس برسول اللہ، میرا بیٹا رسول کی شبیہ ہے، تو مانو نا کہ رسول نور خدا اکبر شبیہ نور خدا، رسول نبوت اکبر شبیہ نبوت، رسول صاحب لم یزل اکبر شبیہ صاحب لم یزل، رسول صاحب ارم اکبر شبیہ صاحب ارم، رسول علت العیش جہاد اکبر صاحب علت شبیہ سے علت جہاد۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین ایک جملے میں اپنے بیٹے کی وصف بتا کے جا رہے ہیں کہ یاد رکھنا حسین کچھ اور شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ اکبر کے والد کو حسین کہتے ہیں۔ میں جملہ عرض کر رہا ہوں، اکبر کے والد کو حسین کہتے ہیں، اکبر کے والد کو حسین کہتے ہیں، اور اسی کو تاریخ کہتے ہیں کہ اگر رسول کسی بچے کو پال دے تو وہ حسین بنتا ہے، حسین کسی بچے کو پال دے۔ اکبر نہیں ہے، یہ حسین کی تربیت کی دلیل ہے، اور حسین اپنی آغوش میں شبیہ رسول کو ڈال کے زمانے کے سینے پہ یہ جملہ لکھوانا چاہتے ہیں۔ اے تاریخ ادب و ادب، لکھو اس بات کو کہ بہت کہتے ہو نا کہ رسول نے حسین کو پالا، جو کچھ بھی حسین نے کیا وہ رسول کی تربیت کا نتیجہ تھا، وہ رسول کی پرورش کا نتیجہ تھا، وہ رسول کی محبت کا نتیجہ تھا، وہ رسول کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ میں بھی بتانا چاہتا ہوں میرا نام ہے محمد، میرا مالک ہے محمد، میرا وارث ہے محمد، میرے باپ کی طرح ہے محمد، اس لیے کہ قرآن نے اپنا آنا کی منزل میں ہمیں رکھا ہے، تو یہ شرف ہے نبی کا اور ان کی آغوش کا کہ ان کے پروردہ کو حسین کہتے ہیں۔ لیکن یاد رہے میری آغوش بھی جواہر سے خالی نہیں ہے، میرا سبب بھی موتیوں سے خالی نہیں ہے، میرا سبب بھی موتیوں سے خالی نہیں ہے، میرا کمال بھی چھپا ہوا نہیں ہے، میری تربیت بھی پس پردہ نہیں ہے، میں بھی پال رہا ہوں اس جوان کو کہ میرے نبی نے جب مجھے پالا تو حسین بنایا، لیکن میری تربیت کا یہ کمال ہوگا کہ 18 برس میں 63 سال کے محمد کی شبیہ لگا، 18 برس کے پائکر میں، یہی تو جملہ تھا، 18 برس کے سن میں 63 سال کی شبیہ نہ اتار دوں تو مجھے حسین نہ کہنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین رسول نے پالا تو حسین بنے، حسین نے پالا تو شبیہ رسول بنے، ادھر رسول ادھر حسین ادھر پھر شبیہ رسول۔ مجھے کہنے دو کہ جب حسین کو رسول پال رہے تھے تو رسول کہہ رہے تھے حسین و منی، اور جب حسین
یہ حسین منی ہے، یہ انا من الحسین ہے۔ اور کیجیے گا، یہی بتانا چاہتے تھے رسول کہ میرے بیٹے کی بھی آغوش تربیت میں پلنے والا شبیہ رسول بنتا ہے۔ کون اکبر؟ اشبہ الناس خلقا، جو خلقت میں میرے نانا کا مشابہ ہے۔ اچھا پھر خلقت میں بات نہیں رکی، بات اور آگے بڑھی، خلقاً۔ دیکھیں کسی کی صورت کاپی کرنا بہت آسان ہے، آپ ہیئر اسٹائل اس کی طرح رکھ لیں، داڑھی اس کی طرح رکھ لیں، آپ چہرہ اس کی طرح بنا لیں، چشمہ اس کی طرح لگا لیں، اس کی طرح کپڑے پہننے لگے، آپ اس کی صورت کی کاپی کر رہے ہیں، لیکن سیرت کی کاپی نہیں کر سکتے۔ اور آپ غور کیجئے، اور کوئی جوان کسی بوڑھے کی سیرت اتارنا چاہے تو یہ تو اور سخت مرحلہ ہے کہ کیسے وہ اپنے اندر اتارے، لیکن یہی تو کمال تربیت حسین ہے، اور یہی تو افتخار علی اکبر ہے کہ صرف صورت نہیں، سیرت میں بھی، خلق میں بھی، خلق نہیں خلق، خلق و خلق دونوں الگ ہے۔ فرمایا خلقت میں بھی میرا بیٹا رسول کے مشابہ ہے، پھر فرمایا خلق محمد بھی میرا بیٹا محمد کے مشابہ ہے، نبی کے مشابہ۔ اب خلق کیا ہے تو میں کیا بتاؤں خلق کیا ہے؟ قرآن سے پوچھئے، قرآن کہے انک لعلی خلق عظیم، اے میرے حبیب تم سے بہتر اخلاق کسی کا ہے ہی نہیں۔ آپ اور کریں، یعنی جو پورے عرب میں اکیلا وارث خلق تھا اسے محمد کہتے ہیں، جو محمد کے خلق کی شبیہ تھا اسے علی اکبر کہتے ہیں۔ کہ منزل کہیں اور آ رہی ہے، میں اس حدیث پہ اور رک سکتا تھا لیکن بہت آگے تک جا رہا ہوں، آپ غور کیجئے گا۔ پھر تیسرا جملہ امام حسین نے کیا فرمایا؟ فرمایا اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول اللہ، میرا بیٹا بولتا بھی رسول کی طرح ہے۔ دیکھیں بولنے کے لیے عربی میں الفاظ کی کمی نہیں ہے، کلام کا معنی بھی بولنا، تکلم کا معنی بھی بولنا، بات کا معنی بھی بولنا، یعنی کئی الفاظ ہیں، لیکن کلام کا لفظ نہیں رکھا، تکلم کا لفظ نہیں رکھا، بول چال کا لفظ نہیں رکھا، لہجے کا لفظ نہیں رکھا، کیا لفظ رکھا؟ نطق۔ اس لفظ کی حقیقت تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ کیا کہا؟ نطق میں، میرے مولا کہہ دیتے کلام میں، لہجے میں، بات چیت میں، بات میں، انداز میں، کیا کہا؟ نطق۔ بھئی نطق کیا ہے؟ کیوں انتخاب کیا؟ حسین بھی تو قرآن ناطق ہے۔ لیکن توجہ کیجئے گا، لیکن کچھ باتیں قرآن صامت کی لاجواب ہے اور کچھ باتیں قرآن ناطق کی لاجواب ہیں، ادھر سے نکلے ہوئے الفاظ بھی قرآن ناطق کی آیتیں ہوتے ہیں۔ کیوں کہا حسین نے کہ میرا بیٹا نطق میں رسول کے مشابہ ہے؟ شاید جب رسول کی اس شبیہ کو دیکھ کر حسین اپنے جملات کے زیور سے سنوار رہے تھے تو انتخاب الفاظ میں بھی سامنے قرآن کو رکھا۔ آج میرا یہ جملہ پہنچتا، انتخاب الفاظ میں بھی سامنے قرآن کو رکھا اور انہی لفظوں کا انتخاب کیا جن لفظوں کو قرآن نے نبی کے لیے استعمال کیا۔ بھئی لفظ خلق اس لیے رکھا کہ قرآنی لفظ تھا، لفظ خلق اس لیے رکھا کہ قرآنی لفظ تھا، اسی لیے لفظ نطق کا بھی انتخاب کیا کہ میرا بیٹا نطق میں نبی کا مشابہ ہے۔ اب نبی کا نطق کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کا نطق یہ ہے ما ينطق عن الهوى، میرا نبی کلام ہی نہیں کرتا، بولتا ہی نہیں ہے، لبوں کے منبر پہ کلام کا خطیب اس وقت تک آتا ہی نہیں ہے جب تک اللہ نہ چاہ جائے، جب تک اللہ نہ کرے۔ اس کا مطلب نطق نبی کا ہے، پہرا خدا کا ہے، زبان نبی کی ہے، اعتبار خدا کا ہے، کلام نبی کا ہے، بھروسہ خدا کا ہے، الفاظ نبی کے ہیں، معنی خدا کے ہیں۔ بولیں گے نبی امر خدا کا ہوگا، کہیں گے نبی چاہ خدا رہا ہوگا، بولیں گے نبی مشیت خدا کی ہوگی۔ اسی نطق کو دیکھ کر حسین کہہ رہے میرا بیٹا نطق میں نبی کی طرح ہے، نبی کی طرح ہے، تو مجھے کہنے دیجئے جو اللہ چاہے گا وہ محمد بولیں گے، جو محمد چاہیں گے وہ علی اکبر بولیں گے۔ ذرا مل کے سلام پڑھیں محمد علی محمد۔ لیکن منزل ابھی بہت آگے آنے والی ہے اور آج ایک اہم ترین تحفہ آپ کے درمیان رکھے جا رہا ہوں۔ علی اکبر
نطق میں بھی رسول کے مشابہ ہے. کیا مطلب اس کا؟ نطق میں رسول کے مشابہ ہے. یہ جملہ کربلا میں کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ اس لیے کہا یہ جملہ تاکہ زمانے کو یاد رہے کہ میرا بیٹا جو بولے وہ کوئی جذباتی تقریر نہیں ہوگی. اس لیے کہ میرا بیٹا وہی بولے گا کہ جیسے رسول بولا کرتے تھے. میرے بیٹے کی بات کا اعتبار اتنا رکھنا کہ جو رسول بولا کرتے تھے، اس لیے کہ میرا بیٹا رسول کے نطق کی شبیہ ہے، منطق میں رسول کی شبیہ ہے. اب اگر کربلا سے اصلاح عقائد کرنی ہے، کربلا سے اصلاح عقائد لینا ہے، تو پھر کربلا کو کتابوں میں نہ ڈھونڈو اور اول فول کتابوں میں نہ ڈھونڈو، بلکہ کربلا کو کربلائیوں کے کلام میں ڈھونڈو. لیکن غور کی جگہ کا اہم ترین نقطے کی طرف توجہات آپ کی مبذول کرانا چاہتا ہوں. کربلا سے اصلاح عقائد کا جہاں ذریعہ واقعہ کربلا ہے، وہی ایک اہم ترین ذریعہ رجزہائے عاشورہ ہے. یعنی عاشور کے دن کربلائیوں نے جو رجز پڑھی ہے، اور اتفاق ایسا ہے کہ تاریخ نے کچھ رجز کو اپنے صفحات پر اہم ترین نکات میں جگہ دی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لکھتے ہیں کہ تمام رجز میں ان رجز کا ذکر کرنا نہایت ضروری ہے. اس لیے کہ یہ رجز کے مصرے نہیں ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے قرآن کی آیتوں کی تشریح ہو رہی ہے. اسی لیے ہمارے علماء نے آج کے دور میں باقاعدہ یہ کام بھی کیا ہے کہ رجزہائے عاشورہ کے عنوان سے باقاعدہ بڑی بڑی کتابیں آئی ہیں، جس میں عاشورہ کے دن جو امام حسین کے اصحاب نے رجز پڑھی ہے اسے کوڈ کیا گیا ہے. بھئی یہاں تک آپ پہنچ گئے کہ اکبر وہی بولیں گے، اکبر وہی بولیں گے جو اللہ چاہے گا، جس پر رسول کی مہر تصدیق لگی ہوگی. اب آئیے کربلا کے میدان میں آپ کو علی اکبر کی رجز سناتا ہوں. اچھا رجز کسے کہتے ہیں؟ اب امروہہ میں مجھے اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے ہمسن اور کمسن بھائیوں کے لیے رجز کا ٹرانسلیشن کر دوں، رجز بتا دوں. رجز آپ مراسی میں بھی سنا کرتے ہیں کہ رجز کسے کہا جاتا ہے. رجز اصل میں عربک جنگ کا ایک کلچر ہے، اس کلچر کا حصہ ہے. لیکن جنگ بھی یوں ہی نہیں لڑی جاتی. عرب جو جنگ لڑتا تھا وہ بڑی ویل کلچرڈ جنگ لڑتا تھا، یعنی ایک دم کلچر کے ساتھ. اس میں ایک حصہ یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی سامنے سے حملہ کرنے والا آتا تھا تو اسے اپنا تعارف کرانا پڑتا تھا، اور یہ جو تعارف ہوتا تھا وہ شاعری میں کرانا پڑتا تھا. اب شعراء بیٹھے ہیں اور اس بات پہ توجہ کریں، یعنی کیا؟ یعنی موزون عبارت ہونی چاہیے. اس کا مطلب لڑنا بعد میں پہلے فصیح بن جاؤ. نہیں غور کیجیے گا، توجہ کیجیے گا. تلوار بعد میں اٹھانا، پہلے اس قابل بن جاؤ کہ رجز پڑھنے کے قابل ہو جاؤ. اسے عربی میں رجز کہا جاتا تھا. تو رجز کسے کہتے ہیں؟ کہ جب لڑنے والا میدان میں آئے تو اپنے والدین کے ذریعے سے، اپنے باپ دادا کے ذریعے سے اپنا تعارف کرائے. رجز پہنچی آپ تک؟ بھائیوں تک رجز کسے کہتے ہیں؟ کہ جب سامنے والا میدان میں جنگ کرنے آئے تو اپنے باپ دادا کے ذریعے اپنا تعارف کرائے. بھئی آپ سے بہتر رجز کون جانتا ہے؟ انا الذی سمتنی امی حیدرا. یہ رجز کا جملہ ہے، لیکن معنی کیا ہے؟ رجز اسے کہتے ہیں کہ جب سامنے والا میدان میں آئے تو اپنے باپ دادا کے ذریعے اپنا تعارف کرائے. اب سمجھ میں آیا کہ بہت سے لوگ میدان میں جانے سے بھاگتے کیوں تھے.
آدمی اپنی مسند پہ بیٹھے ہوئے لیکن خدا کے لیے تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے گیا، اس لیے کہ بہت سے مومنین باہر کھڑے رہ جاتے ہیں، بات ہونے شکوہ ہوتا ہے۔ آپ حضرات اگر آ جائیں گے تو ایک ماحول بھی کریے گا، ایک صلوات پڑھتے ہوئے آپ حضرات آ جائیں۔ دیکھیں میں 4 دن آپ کا اور مہمان ہوں، اس مہمان کو اور برداشت کر لیجیے، اس کے بعد تو زحمت تمام ہے۔ کیا فرمایا؟ رجس کسے کہتے ہیں کہ جہاں اپنے والدین کے ذریعے اپنا تعارف کرانا پڑتا ہے، یہیں سے ماں باپ کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن کتنے بھی بڑے ہو جائیے اپنے والد سے بڑے نہ ہوئیے۔ یہ میسج ہے آج کے بچوں کے لیے، توجہ کیجیے گا۔ کہتے ہیں نا میرے والد میرے کس کام کے، میرے باپ میرے کس کام کے، میں یہاں بھی کام کے ہیں وہاں بھی کام کے ہیں، وہاں بھی سارا معاملہ والد ہی سے حل ہوگا، ان کا نام لے کے بلایا جائے گا، ان کی والدیت کے ساتھ پکارا جائے گا۔ تو لہذا رجس کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جا کے اپنا تعارف کرانا پڑتا تھا۔ اب یہ بھی ایک عالم اہل سنت کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کربلا میں جتنے حسین کے لشکر میں دیکھے جو وحیدن اور اکیلے لڑنے آئے سب رجس پڑھتے نظر آئے۔ یہ جملہ بھی پہنچنا چاہیے تھا آپ تک۔ وہ کہتے سب رجس پڑھتے نظر آئے۔ رجس پڑھتا ہی وہ ہے جسے اپنے والد کے نام پہ اطمینان ہو۔ دیکھیں آپ کو یاد ہو نہ یاد ہو کہ میں نے پچھلے سال کیا پڑھا، لیکن مجھے ایک ایک لفظ یاد ہے کہ میں کیا کیا پڑھ چکا ہوں۔ میں پچھلے سال اسی منبر سے جناب زہیرین کی رجس پڑھ چکا ہوں، اور میں اسے دوہرا نہیں ہوں، میں جناب علی اکبر کی رجس آپ کے درمیان پڑھنے جا رہا ہوں، غور کیجیے گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اصحاب حسین نے جو بھی وحیدن جو اکیلے لڑنے آئے ان سب کے سب نے رجس پڑھی۔ اسی انداز میں جناب علی اکبر بھی جنگ کرنے آئے۔ یہ صحنہ میں نے اس لیے تیار کیا کہ آپ کے ذہن سے وہ جملہ نکل نہ جائے کہ اکبر وہی بولیں گے، اکبر وہی بولیں گے جو رسول چاہیں گے، جس پر مہر تصدیق ہوگی۔ اب جب جناب علی اکبر میدان میں آئے تو پہلا جملہ یہ ہے مقتل کا کہ جیسے ہی جناب علی اکبر آئے بے ساختہ لوگوں کی زبان سے نکلا رجا محمدن، کیا محمد جوان ہو گیا ہے؟ یہ مقتل کا فقرہ ہے کہ رجا محمدن، کیا محمد جوان ہو کے آ گئے ہیں؟ پھر کسی نے بتایا کہ نہیں نہیں یہ حسین کا بیٹا ہے جو ہم شبیہ رسول ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سوال ادھر سے آیا تھا۔ اب علی اکبر نے کلام شروع کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا علی ابن حسین ابن علی نحن وبیت اللہ اولا بالنبی، ذالک نحن وبیت اللہ اولا بالنبی، اضربکم بالسیف حتی ینسلی، لا يحكم والله لا يحكم فينا ابن الضعيف، نحن وبيت الله أولى بالنبي من شمر وشمس وذاك التميم، أضربكم بالسيف حتى ينسلي، لا يحكم فينا ابن الضعيف۔ دیکھیں ظاہری طور پر جناب علی اکبر نے 5 مصروں پہ مشتمل یہ محمد پڑھا، 5 مصروں پہ مشتمل یہ رجس پڑھی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ علی اکبر نے 5 ہی مصروں کا انتخاب کیوں کیا، 5 ہی مصروں کا انتخاب کیوں کیا؟ کہیں اکبر 5 مصروں سے بتانا تو نہیں چاہتے لیکن میں بنی ہوں۔ آپ آگر سنیے گا پہلا جملہ، پہلا مصرع جناب علی اکبر کہتے ہیں، توجہ کیجئے گا، میں بہت جلدی گزر رہا ہوں۔ کہا انا علی ابن حسین ابن علی، جو مجھے نہیں پہچانتا وہ پہچان لے کہ میں علی ہوں، علی ہوں، حسین کا بیٹا ہوں۔ کون حسین؟ جو علی کا بیٹا ہے۔ نہیں پہنچی بلاغت مصرے کی؟ انا علی ابن حسین ابن علی، میں علی ہوں، حسین کا بیٹا ہوں۔ کون حسین؟ جو علی کا بیٹا ہے۔ بلاغت کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے میں اشارہ کروں، توجہ۔ انا علی ابن حسین ابن علی، پہلے مصرے میں 3 بار نام لیا، ایک بار اپنا نام، ایک بار اپنے بابا کا نام، ایک بار علی کا نام، اپنے دادا کا نام، لیکن کیا لفظوں کی ترتیب رکھی؟ آگے لفظ علی رکھا، پھر لفظ حسین رکھا، پھر لفظ علی رکھا۔ نہیں پہنچا مجمع، ابھی پہنچے گا۔ آگے لفظ
حسین انا علی ابن حسین ابن علی، پہلے علی پھر حسین پھر علی، پہلے علی پھر حسین پھر علی، پہلے علی پھر حسین پھر علی۔ اکبر پہلے ہی مصرے میں اعلان کرنا چاہتے ہیں تم جس حسین کو تنہا سمجھ رہے ہو اس حسین کے آگے بھی علی نظر آئے گا۔ تم حسین کو تنہا سمجھتے ہو، حسین کے آگے بھی علی نظر آئیں گے، حسین کے پیچھے بھی علی نظر آئیں گے۔ جو دو علیوں کے حصار میں ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ اچھا آپ ذرا غور کریں، اسے بھی جرأت علوی کہتے ہیں۔ جس مجمع کو ایک مرتبہ نام علی نہیں اچھا لگتا تھا ان کے سامنے دو مرتبہ نام علی لیا۔ یہ ہے نا کمال علی پر فرمایا حضرتکم انا علی ابن الحسین ابن علی، پھر فرمایا نحن و بیت اللہ اولا بالنبی، کہ تم ہمیں جانتے ہو، خدا کی قسم، خدا کے گھر کی قسم، ہم نبی کے قریب ترین رشتہ دار ہیں۔ اچھا یہ بتائیے یہ میدان جنگ میں رشتہ داری گنانے کی کیا ضرورت ہے؟ میدان جنگ میں کوئی رشتے کی بات ہو رہی ہے جو رشتہ داریاں دکھائی جا رہی ہیں، رشتہ داری دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ سب اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ کل کو تاریخ قاتلان حسین میں سے بھی بہت سے لوگوں کو رشتہ دار لکھے گی۔ شاید آپ کے ذہن میں تاریخ نہیں ہے اور وہ گھمانا چاہے گی اس جنگ کے اصل مقصد کو کہ یہ تو دو رشتہ داروں کی جنگ تھی۔ اسی لیے اکبر نے مصرع لکھا کہ بتاؤ ہم نبی کے قریب ترین رشتہ دار ہیں۔ شاید اکبر کا یہ مصرع چیلنج ہو، یہ یوں تو چیلنج ہر مصرع ہے، پہلا مصرع بھی چیلنج تھا، دوسرا مصرع بھی چیلنج ہے۔ بھئی پہلا مصرع اس حوالے سے چیلنج تھا کہ میں اپنے دادا تک کا نام بتا رہا ہوں، میں اپنے دادا تک کا نام بتا رہا ہوں، آپ آئیے اور صحیح دادا کا نام بتائیے۔ توجہ کیجئے گا۔ اور دوسرا مصرع بھی چیلنج تھا، دوسرا مصرع کیا فرمایا؟ نحن و بیت اللہ اولا بالنبی، ہم نبی کے رشتہ دار ہیں۔ شاید اکبر اس مصرے سے سامنے والوں کو توجہ دلا رہے ہوں کہ میاں آپ کا بھی تو دعویٰ ہے کہ نبی آپ کے بھی رشتہ دار ہیں، تو آئیے آ کر یہاں رجس پڑھیے، بتائیے اکبر بتانا چاہتے ہو کہ نبی کو بیٹی دے کے رشتہ داری کرنا اور ہے، نبی کی بیٹی دے کے رشتہ داری کرنا اور نبی کی بیٹی کا رشتہ دار ہو، نبی کی بیٹی کا رشتہ دار ہونا۔ ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا صلوات اللہ۔ یہ ہوئے دو مصرع۔ تیسرا مصرع علی اکبر کہتے ہیں انا علی ابن الحسین ابن علی نحن و بیت اللہ اولا بالنبی اضربکم بالسیف حتی ینصلی۔ کیا وجہ سے علی کہتے ہیں اضربکم بالسیف حتی ینصلی، اکبر کہہ رہے ہیں ہم تم سے اتنی دیر لڑیں گے، اضربکم تمہیں اتنا ماریں گے، حتی ینصلی یہاں تک کہ میری تلوار ٹوٹ جائے گی۔ لیکن بلاغت دیکھیے مصروں میں کیا کہہ رہے ہیں علی اکبر؟ ہم تم سے اتنی دیر لڑیں گے کہ میری تلوار ٹوٹ جائے گی، حتی ینصلی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مصرے سے اکبر بتا رہے ہیں کہ ہم حیدر کرار کی اولاد ہیں۔ نہیں پہنچی ہے آپ کے پاس بات، ہم حیدر کرار کی اولاد ہے، ہماری تلوار ڈوب سکتی ہے، قدم پیچھے نہیں آ سکتے۔
اضربکم بالسیف حتی ینسلی، ہم تم سے اتنی دیر جنگ کریں گے کہ ہماری تلوار ٹوٹ جائے گی. اور شاید یہ کہہ کر ایک چیز اور یاد دلائی ہو کہ میاں سنبھل کے رہنا، ہم اسی علی کے پوتے ہیں کہ جب میدان میں تلوار ٹوٹ گئی پھر بھی پیچھے نہیں ہٹا، اللہ کو جذبہ دیکھ کر ذوالفقار نازل کرنی پڑ گئی. فرمایا ہم اسی وارث ذوالفقار کے پوتے ہیں. ہم اسی وارث ذوالفقار کے پوتے ہیں. ہماری تلواریں ٹوٹ سکتی ہیں لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اور یہ مصرع ایک بات یہ بھی بتاتا ہے کہ لڑائیاں صرف تلوار پہ نہیں جیتی جاتی. لیکن تھک کے نہ سنیے گا، گفتگو تمام ہو رہی ہے. لڑائیاں صرف تلوار پہ نہیں جیتی جاتی بلکہ حوصلے بھی ہونے چاہیے. بھئی جنگ میں کثرت افراد سے کیا ہوتا ہے، حوصلے لڑتے ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے. بھئی تلواریں رکھی ہوئی ہوں جب چلانے کی ہمت ہی نہ ہو. نہیں، شاید میں اس بات کو واضح کرنے کے لیے خود مولا علی کا ایک قول پیش کروں. اصل میں میرے مولا ایک بار جنگ کر رہے تھے. جنگ کرتے کرتے اتفاق سے جب دشمن کی تلوار سے تلوار ٹکرائی تو دشمن کی تلوار ٹوٹ گئی. بعض تاریخ میں لکھا کہ چھوٹ گئی. چھوٹ جائے چاہے ٹوٹ جائے، دشمن ہو گیا بے تلوار. دشمن نے پلٹ کے مولا سے کہا کہ یا علی یہ تو عدالت نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں تلوار ہو میرے ہاتھ میں تلوار نہ ہو. اچھا ہم و آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ کہتے میاں یہ میدان عدالت بھی نہیں ہے. یہی ہوتا نا، جواب تو یہی ہوتا. وہ پلٹ کے کہتا کہ یہ عدالت نہیں ہے تو ہم بھی کہتے یہ میدان عدالت بھی نہیں ہے. لیکن وہ علی ہی کیا، اس لیے کہ علی امام عدل ہے. جیسے ہی انہوں نے کہا کہ یا علی آپ کے ہاتھ میں تلوار میرے ہاتھ میں تلوار نہیں، علی نے تلوار اس کی طرف پھینک دی. لیکن وہ بات کر رہا تھا عدالت کی. عدالت کا معنی کیا ہوتا کہ علی بھی اپنی تلوار رکھ لیتے نیام میں اور پھر کہتے بھائی چلو تم بھی بے تلوار میں بھی بے تلوار. لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے تلوار اسے دے دی؟ کہ وہ علی کی عدالت کا امتحان لے رہا تھا، علی نے سخاوت سے جواب دیا. بھائی دیکھیے ضروری تو نہیں کہ ہر بات میں زور لگایا جائے، کچھ باتیں بھی تو کبھی کبھی زوردار ہوتی ہیں. حضرت جملے کو محسوس کریں کہ عدالت کا جواب مولا کائنات نے سخاوت سے دیا. تو جب سخاوت دیکھیں سخاوت بھی ہر کسی پہ اچھی بھی نہیں لگتی ہے. جو بے ظرفہ ہوتا ہے اس پہ سخاوت سوٹ نہیں کرتی. ایسے ہی لوگوں کے لیے مولا نے کہا کہ ان پر احسان کرو تو ان کے شر سے بچو. اس لیے کہ جب کسی بے ظرف پہ احسان کرو گے تو اس کا جواب پلٹ کے وہ کاٹ ہی کے دے گا. تو جیسے ہی انہوں نے مولا نے تلوار دی مسکراتے ہوئے کہنے لگا یا علی میں تو آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا، میں سمجھتا تھا کہ آپ میدان جنگ میں عقل سے کام لیتے ہیں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، آپ نے اپنی تلوار بھی مجھے دے دی. اب میرا سامنا کیجئے گا، اب میں آپ کو دکھاتا ہوں. علی نے بھی مسکرا کے کہا کہ مجھے رحم آتا ہے تیری عقل پر، میں نے تجھے تلوار دی ہے، قوت ید اللہ. منزل جو آ رہی اضربکم بالسیف حتی ینسلی، ہم تم سے یہاں تک لڑیں گے کہ تمہاری تلوار ہماری تلوار حتی ینسلی، یہاں تک کہ ہماری تلوار ٹوٹ جائے گی، ہم میدان سے واپس نہیں جائیں گے. پھر جو مصرع کہا جناب علی اکبر نے، شعراء سے خاص توجہ. پھر جناب علی اکبر کہتے ہیں ضرب غلامی ہاشمی علوی، ہم تمہیں ایسی ضرب لگائیں گے کہ تمہیں یاد آ جائے گا کہ جوان ہاشمی کیسے لڑتے ہیں. نہیں پہنچا مصرع آپ تک. اصل میں یہ مصرع نہیں ہے، وہ شاعر ہی کیا کہ جس کے کلام میں جس کے مصرعوں میں استاد کے ہنر کی تجلیاں نہ ہو.
جناب علی پر کہہ رہے ہیں ہم تم سے ایسے لڑیں گے کہ تمہیں یاد آ جائے گا کہ ہاشمی جوان کیسے لڑتے ہیں. بھائی اکبر سے پہلے کون ہاشمی جوان لڑا؟ ارے بھائی امروہہ کی بلیغ سماعت کہاں پہنچ رہی ہے؟ اکبر اس مصرے میں اپنے استاد کا تعارف کرا رہے ہیں. نہیں، کون استاد؟ جی وہی استاد کہ جو جب میدان صفین میں آیا. نہیں، وہی استاد جو جب میدان صفین میں آیا تو مرزا کبیر کہتے نظر آئے کہ شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا، کہ شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے. رنگ ایک طرف چڑھ کے کہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن سے کفن کانپ رہا ہے، ہر قصر صلاحدین میں زمن کانپ رہا ہے. شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں. جی اس میں اللہ صلی اللہ محمد نہیں ختم ہو رہی ہے گفتگو. مل کے سلوات پڑھیں ذرا بابا سے بلند اس ایک مصرے سے اپنے استاد کا تعارف کرایا کہ تم کو جانتے ہو کہ غلام ہاشمی کیسے لڑتے ہیں، جوان ہاشمی کیسے لڑتے ہیں، اور تمہارے ذہن میں تو منظر ہے میرے استاد کو عباس کہتے ہیں. ارے بھائی آپ ایک جملہ اور کہی دوں آپ کی سماعت پہ اعتماد کرتے ہوئے. جی اکبر بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے نیزر چلانے کا ہنر عباس نے سکھایا، لشکر بچھانے کا ہنر عباس نے سکھایا، تلوار اٹھانے کا ہنر عباس نے سکھایا، نشانہ لگانے کا ہنر عباس نے سکھایا، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا ہنر عباس نے سکھایا، نیزے چلانے کا ہنر عباس نے سکھایا، خنجر چھپانے کا ہنر عباس نے سکھایا، نگاہیں ملانے کا ہنر عباس نے سکھایا، لشکر پہ جھپٹنے کا ہنر عباس نے سکھایا، گھوڑے کو موڑنے کا ہنر عباس نے سکھایا. ارے زمانے کو ابھی تک شاگرد سمجھ میں نہ آیا، جب ابھی شاگرد سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ مرتبہ ہے شاگرد کا، یہ جرأت ہے شاگرد کی. اضربکم بالسیف حتی ینسلی ضرب غلامی ہاشمی علوی. ایسی جنگ کروں گا، ایسی جنگ کروں گا کہ جیسے جوان ہاشمی لڑا کرتے ہیں. پھر فرمایا آخری مصرع، ظاہر ہے کہ اس پر بہت دیر رکنے کی ضرورت تھی اس لیے کہ وہی تو اصلاح عقیدہ تھا. جو مصرع ہے آخر ہے جناب علی اکبر کا، فرمایا اضربکم بالسیف حتی ینسلی لا یحکم فینا ابن الدعی. فرمایا ہم جو تم سے جنگ و جدال کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ تمہاری حیثیت نہیں ہے کہ تم ہم پر حکم چلاؤ. آخری مصرع آخری انداز نام ملازہ فرمایا کہ لا یحکم فینا ابن الدعی. آداب منبر مجھے اجازت نہیں دیتے کہ میں ابن الدعی کا لغوی ترجمہ کروں، لیکن جس کے ذہن میں نہیں ہے وہ جا کے کسی سے پوچھے، اور نہیں تو لغت کھول کے دیکھے کہ اکبر نے کہا کیا ہے. اصلاح عقیدہ کرتے ہوئے اکبر اپنے مصرے میں بتانا چاہتے ہیں کہ معیار حکومت کیا ہے، معیار خلافت کیا ہے. فرمایا ہم یہ جنگ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تجھ جیسا بد صفات، تجھ جیسا بد ذات، تجھ جیسا بد نسلہ، تجھ جیسا بے باپ کا ہم پر حکم نہ چلا سکے. یعنی اکبر بتانا چاہتے ہیں کہ معیار خلافت یہی ہوگا جب بھی کسی کو منبر پہ بیٹھانا پہلے دیکھ لینا کہ وہ طاہر ہے یا نہیں ہے، وہ پاک و پاکیزہ ہے یا نہیں ہے. یہ ہے اصلاح عقیدہ. فرمایا
کہ پہلے اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو. حکومت اس کی ہوگی جو صاحب اختیار ہوگا, جسے اللہ نے طاہر بنا کے بھیجا ہوگا. اگر دامن وقت میں گنجائش ہوتی سے ایک ایک مصرے پہ کافی دیر رکا جا سکتا تھا, لیکن میں ختم کر رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر علی کے شعر نے انداز علی میں حملہ کرنا شروع کیا, اور حملہ کرتے کرتے جب علی کا شعر لڑتے لڑتے لشکروں کو بکھیرتے ہوئے آخر میں ایک مرتبہ جب ایک کسی بہادر کے سامنے آیا تو حسین بھی ترے خیمہ سے کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہے تھے. اور حسین کا عالم یہ تھا کہ حسین کھڑے ہو کر منظر دیکھ رہے تھے, اور خیمے کے در پہ لیلا کھڑی ہو کے حسین کو دیکھ رہی تھی, اور زینب خیمے کے اندر بیٹھی ہوئی لیلا کو دیکھ رہی تھی. اور جب جب لیلا مسکراتی تھی زینب مسکرانے لگتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ لیلا حسین کو دیکھ کے مسکراتی تھی. جب جب حسین مسکراتے تھے, حسین کیوں مسکراتے تھے؟ حسین اکبر کو دیکھ کے مسکراتے تھے کہ میرا بیٹا کتنا بہادر ہے, کیسا شیر ہے, کیسے لڑ رہا ہے. لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب ایک مرتبہ اکبر کے مقابلے میں کوئی بہادر آیا, حسین کے چہرے پر رنگ متغیر ہونے لگا. ایک مرتبہ لیلا نے دیکھا میرے والی وارث میرے اکبر کی خیر, کہاں ربا پریشان لیلا پریشان نہ ہو, ہاں میرا اکبر شیر ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی بہادر آیا ہے, جاؤ دعا کرو کہ میرا اکبر کامیاب ہو جائے. لیلا کہتی ہے میرے والی وارث ہمیں تو اپنے اکبر پہ بھروسہ ہے. کہا ہاں لیلا میرا اکبر بہادر ہے, لیکن جو سامنے والا پہلوان ہے وہ 3 دن کا بھوکا پیاسا نہیں ہے. ارباب ادا مختل کا فقرہ ہے, یہ جملہ سننا تھا کہ لیلا نے مصلی بچھایا, آواز دی یا راجع یوسف الی یعقوب, اے یوسف کو یعقوب کی طرف پلٹانے والے میرے اکبر کو مجھ سے ملا دے. لیجیے اکبر کامیاب ہوئے اور اکبر پلٹ کے آئے. بس جملہ سنیے گا, یہ تو بیٹے کا مرتبہ تھا, لیکن ارباب ادا آپ جوانوں کے لیے اکبر آئیڈیل ہے نا, آپ جناب علی اکبر کی اتباع کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں باپ کی نسبت میں احترام کیا تھا علی اکبر کا. مختل کا فقرہ ہے کہ واپس علی اکبر آئے اور آن کے بعد جب واپس گئے ہیں تو علی اکبر نے جو بھی میدان میں گرتا تھا وہ حسین کو سلام کرتا تھا اور مدد کے لیے پکارتا تھا. مختل کا فقرہ ہے کہ اکبر جب گھوڑے سے گرے ہیں مدد کے لیے نہیں پکارا. کیوں؟ بابا کی غربت کا اتنا خیال تھا کہ میرا بابا بھوکا بھی ہے, پیاسا بھی ہے, شدت عطش ہے, میرا بابا کیسے آئے گا میرے راج. فرمایا علیک منی السلام, بابا میرا سلام ہے آخر قبول کیجیے. اور کیا مظلومی کی میں کیا لفظوں میں بیان کروں, مجھے تو میر عزیز بھی بیعت کا سہارا لینا پڑتا ہے کہ حسین بعد اکبر کتنے غریب ہو گئے تھے. ارے اتنے غریب ہو گئے تھے کہ حسین کے لیے کہتے عباس مر گئے. علی اکبر جدا ہوا, مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا عباس مر گئے, علی اکبر جدا ہوا, مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا, کیا مظلومی ہے بابا, کیا غربت ہے. ایک مرتبہ حسین دوڑے اپنی کمر کو پکڑے ہوئے, کبھی ادھر گرتے ہیں کبھی ادھر گرتے ہیں, آواز دیتے اینا ولدی اینا ولدی اینا ولدی, اے میری جان اکبر کہاں ہو, اے میرے بیٹے اکبر کہاں ہو, اے میرے لال اکبر کہاں ہو. یا اکبر اب دنیا بعد کلفا, اے میرے لال اکبر تیرے بعد زندگانی ہے دنیا میں خواہ. علماء نے اس جملے کا ترجمہ یہ کیا کہ بعد اکبر حسین کے جینے کی تمنا ختم ہو گئی. ارباب اعضا میں ان دنوں میں شہادت نہیں پڑھتا, لیکن آپ کی رقت دیکھ کے دل چاہتا کہ 2 جملے پڑھ دوں اور جناب علی اکبر کا پرسہ دے دیا جائے. ارباب اعضا حسین پہنچے, خدا کسی بوڑھے